بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر اردو کی دوسری غزل یا غزل نمبر 2 پر مشتمل ہوگا۔ آج کے لیکچر میں ہم شاعر کا تعارف اور پہلے 3 اشعار کی تشریح کریں گے، اور اس غزل کو میں 2 لیکچرز میں مکمل کروں گی۔ اسٹوڈنٹس، اس غزل کے شاعر کا نام شیخ غلام حمدانی مصحفی ہے۔ ان کا نام غلام حمدانی ہے اور ان کا تخلص مصحفی ہے، اور مصحفی کی فوٹو بھی ادھر لگی ہوئی ہے۔ اب پیدائش اور وفات کا ذکر کرتے ہیں تو مصحفی 1751 میں اکبر پور میں پیدا ہوئے اور 1844 میں انہوں نے لکھنؤ میں وفات پائی۔ اب شیخ غلام حمدانی مصحفی کی ہم انتخاب کلیات مصحفی کی بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس، مصحفی نے اردو اور فارسی میں 8 دیوان چھوڑے ہیں، اور ان کے 8 دیوان میں سے بہترین غزلوں اور شعروں کا انتخاب کیا گیا ہے، اور انتخاب میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ ان غزلوں اور شعروں کو شامل انتخاب کیا جائے جو مصحفی کے خاص مزاج کے مطابق ہیں۔ تو یہاں پہ انتخاب کلیات مصحفی کی جو کتاب ہے اس کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اب شیخ غلام حمدانی مصحفی کے بارے میں یا ان کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کے ہاں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ شیخ غلام حمدانی جو مصحفی ہیں ان کو علم و ادب کا شوق بچپن سے تھا، اور وہ جوانی میں دلی میں آ گئے تھے، اور اہل علم کی صحبت میں انہوں نے بہت سے علوم سیکھے، اور 12 سال تک وہ دلی میں رہے، اور پھر جب دلی کے حالات بگڑے تو دوسرے علماء کی طرح وہ بھی لکھنؤ آ گئے، اور اگرچہ وہ رہنے والے تو دلی کے تھے لیکن عمر کا انہوں نے ایک بڑا حصہ لکھنؤ میں گزارا، اس لیے ان کی شاعری میں دبستان دلی اور دبستان لکھنؤ کی خصوصیات کا رنگ جھلکتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری دبستان دلی کی خصوصیات مثلاً سادگی، روانگی، فصاحت اور داخلی کیفیات کی آئینہ دار بھی ہے، اور دبستان لکھنؤ کے حوالے سے ان کے ہاں تصنع، بناوٹ، عیش پرستی کے مضامین اور خارجی کیفیات کا عکس بھی نظر آتا ہے۔ یعنی جو دلی کے رہنے والے لوگ تھے یا جو دلی کے شاعر تھے ان کے ہاں سادگی، روانگی، فصاحت جیسی خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں، اور جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے ان کے ہاں میں عیش پرستی کا رویہ نظر آتا ہے، پھر تصنع، بناوٹ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ دونوں دبستان کی جو خصوصیات ہیں وہ مصحفی کے کلام میں ہمیں نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ دلی میں بھی رہے اور لکھنؤ میں بھی انہوں نے اپنا بہت سا وقت گزارا۔ اب اگر مصحفی کے کلام کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو اسٹوڈنٹس، مصحفی کا جو کلام ہے وہ عاشقانہ مضامین سے بھرا ہوا ہے۔ جذبہ عشق کی آنچ ان کی شاعری میں شروع سے آخر تک محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مصحفی کے کلام میں غم عشق کے بیان میں میر تقی میر کی گھلاوٹ ہمیں ملتی ہے، اور پھر احساس محرومی، سوز و گداز اور درد و غم کا بیان کثرت سے ملتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ تصوف کے روایتی موضوعات مثلاً توکل، قناعت، دنیا کی بے ثباتی اور عشق حقیقی کا بیان بھی ہمیں مصحفی کی شاعری میں ملتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ انہوں نے اردو اور فارسی کے 8 دیوان ترتیب دیے ہیں، اور ان کا جو بڑا حصہ ہے وہ تقلیدی ہے، ان کے کلام کا بڑا حصہ۔
انہوں نے اساتذہ غزل کے رنگ شاعری کو بڑی کامیابی کے ساتھ اپنایا ہے، یعنی جو غزل میں ان کے اساتذہ کرام رہے ہیں ان کی انہوں نے پیروی کی ہے، ان کی تقلید کی ہے۔ انہوں نے مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر، میر سوز جو کہ ان کے استاد رہے ہیں، ان کے اسلوب میں غزلیں لکھی ہیں، ان کے رنگ میں، ان کے اسلوب میں انہوں نے غزلیں لکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں ان شعراء کا جو عکس ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس ہم جو ہے وہ اس غزل کے اشعار کی تشریح کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس غزل کے کل 8 اشعار ہیں اور آج ہم پہلے 3 اشعار کی تشریح جو ہے وہ کریں گے۔ شعر نمبر 1 جو ہے وہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے۔ شعر نمبر 1 ہے: دنیا میں جب تلک کہ میں اندوگی رہا، دنیا میں جب تلک کہ میں اندوگی رہا، غم دل سے اور دل سے میرے غم کریں رہا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ جب تلک کا مطلب ہوتا ہے جب تک، اندوگی کا مطلب غمناک، رنجیدہ، پریشان، کریں کا مطلب ہوتا ہے قریب، پاس۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ میں دنیا میں جب تک رہا غمناک اور پریشان رہا، میرا دل غم کے اور غم میرے دل کے قریب ہی رہا۔ تو سیکنڈ ایئر مصحفی اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، دکھوں مصیبتوں کا گھر ہے، طرح طرح کی مشکلات ہر وقت انسان کی طاق میں رہتی ہیں، یہاں جو بھی آتا ہے اسے غموں سے واسطہ ضرور پڑتا ہے، اور اس دنیا میں کوئی بھی خوشی سے یا شادماں ہو کر نہیں جاتا، یہاں جو بھی آیا دکھوں سے نڈھال ہو کر ہی گیا۔ اور بلکہ یہاں تک کہ اگر شاعر کہتا ہے کہ کوئی تخت شاہی پر بیٹھا تب بھی وہ غم زدہ نظر آیا، اور کوئی فقیر ہوا تو وہ بھی افسردہ نظر آیا، یعنی یہاں پہ بادشاہ، فقیر، یعنی امیر، غریب، جو لوگ بھی اس دنیا میں ہیں انہیں کسی نہ کسی غم سے جو واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور تو اس دنیا میں خوشی اور راحت کی جو آرزو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ بیکار ہے، کیونکہ یہ تو دکھوں کا گھر ہے اور جو بھی اس میں آئے گا اسے دکھ سہنا پڑیں گے۔ جیسے کہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ کوئی نہیں جہاں میں جو اندوگی نہیں، کوئی نہیں جہاں میں جو اندوگی نہیں، اس غم کدا میں دل خوش کہیں نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں سخت دکھوں اور غموں سے واسطہ رہا ہے، اور طرح طرح کے جو غم ہے وہ میرا سینہ جلاتے رہے ہیں، کوئی پل ان غموں سے جو ہے وہ فرصت میں نہیں رہا، غم تو میرے دل کے قریب ہی رہتے تھے اور میرا دل بھی غموں سے قریب رہتا تھا، یعنی شاعر کہتا ہے کہ میرا دل اور جو غم ہے ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے زندگی بھر بہت سے ہولناک صدمات سے جو ہے وہ زندگی گزاری ہے، میری زندگی بہت ہولناک صدمات سے دوچار رہی ہے، اور کوئی مجھے راحت جو ہے وہ میسر نہیں آئی۔ یعنی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب تک میں دنیا میں رہا غموں سے اندوگی رہا، طرح طرح کے مصائب نے مجھے گھیرے رکھا، غم تھے میرے دل کے قریب ہی رہے، اور زندگی بھر جو راحت کی حسرت ہے وہ میری پوری نہیں ہوئی۔ یہاں پہ بھی میر تقی میر کا ایک اور شعر ہم لکھ سکتے ہیں کہ غم رہا جب کہ دم میں دم رہا، غم رہا جب کہ دم میں دم رہا، دم کے جانے کا نہایت غم رہا۔ اب شعر نمبر 2 ہے: رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، رونے سے کام بس کے شب اے ہم نشیں رہا، آنکھوں پہ کھنچتا میں سرے آستیں رہا۔ بس کے کا مطلب ہوتا ہے چونکہ، اس لیے، شب یہاں کہتے ہیں رات کو، ہم نشیں کہتے ہیں ساتھی، دوست، سرے آستین کا مطلب ہوتا ہے آستین کا سرا، آستین کا کنارہ۔ تو مفہوم ہے کہ اے دوست میں تو رات بھر روتا رہا ہوں اور اپنی آستین سے آنسو پونچھتا رہا ہوں۔ تو اسٹوڈنٹس
اصل میں شاعر یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عاشق کو راہ عشق میں بڑے بڑے صدمات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ہجر کا صدمہ سہنا پڑتا ہے، ہجر جدائی کو کہتے ہیں۔ محبوب سے دور نہیں رہا جاتا، اس کی محبوب کی جو بے رخی ہے وہ اس سے برداشت نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب جو ہے وہ بے رخی کا رویہ اپناتا ہے، اسے زمانہ ستاتا ہے، محبوب تڑپاتا ہے، اور آخر جو عاشق ہے وہ غموں اندوہ کی تصویر بن کر رہ جاتا ہے۔ اور اس حالت بے بسی میں جب محبوب کی محبت بے قرار کرتی ہے تو عاشق کبھی اپنے گریبان پر آفت ڈھاتا ہے، یعنی کبھی اپنا گریبان چاک کر دیتا ہے، اور کبھی گریہ زاری کرتا ہے۔ گریہ زاری کہتے ہیں رونا دھونا، آنسو بہانا۔ یہاں پہ بھی میر تقی میر کا خوبصورت شعر آپ لکھ سکتی ہیں۔ کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، کیا پوچھتے ہو عاشق راتوں کو کیا کرے ہے، گاہے بقا کرے ہے، گاہے دعا کرے ہے۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ اے دوست، میں تو رات بھر روتا رہا ہوں، صدمے سے ایک پل بھی مجھے نجات نہیں ملی، اور ساری رات بے قراری اور آہوزاری میں گزری ہے۔ لوگ رات کو آرام سے سوتے رہے اور میں نالہ و فریاد کرتا رہا، اور کوئی پل بھی مجھے چین سے نہیں ملا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ رات میں نے تڑپ کر گزاری ہے، ساری رات میری آنکھوں سے جو آنسو ہے وہ رواں رہے، اور میں آستین کے سرے سے آنکھوں سے بہتے آنسو پونچھتا رہا، اور محبوب کے فراق میں یعنی اس کی جدائی میں، ہجر میں رات بھر جو ہے میں زار زار روتا رہا۔ نہ وصل کی کوئی صورت نظر آتی ہے اور نہ صبر و قرار میسر آتا ہے۔ وصل کہتے ہیں ملاقات کو۔ ہجر اور وصل جو ہیں یہ دو ایسے لفظ ہیں جو کہ اردو شاعری میں بہت ان کا کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ ہجر جدائی کو کہتے ہیں، فراق بھی جدائی کو کہتے ہیں، اور جو وصل ہے وہ کہتے ہیں ملاقات کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں ہر دم بے قرار اور بے چینی میں رہتا ہوں۔ یہاں پہ ولی دکنی ایک اردو کلاسیکی دور کے بہت پرانے شاعر ہیں، ان کا ایک شعر لکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نالہ و آہ کی تفصیل نہ پوچھ مجھ سوں، نالہ و آہ کی تفصیل نہ پوچھ مجھ سوں، دفتر درد بسا عاشق کے دیوان میں آ۔ اب شعر نمبر 3 دیکھیے۔ شعر نمبر 3 ہے، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، نازک مزاج تھا میں بہت اس چمن کے بیچ، جب تک رہا تو خندہ گل سے حزین رہا۔ نازک مزاج کہتے ہیں تنگ مزاج والا بندہ، چڑچڑا، جو غم یا رنج کی وجہ سے جس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اور خندہ گل کا مطلب ہوتا ہے پھول کا کھلنا، حزین کا مطلب ہوتا ہے غم زدہ، رنجیدہ، پریشان۔ تو مفہوم میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ میں اس دنیا میں ایسا نازک مزاج تھا کہ پھول کا کھلنا بھی مجھ پر گراں گزرتا تھا۔ اب شاعر اصل میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو نازک مزاج لوگ ہوتے ہیں وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے ناراض رہتے ہیں، اور ان پر وہ کام بھی بہت بھاری گزرتے ہیں، گراں گزرتے ہیں، جو کہ بظاہر خوشی، راحت اور مسرت کے ہوتے ہیں۔ ان کی جو نازک مزاجی ہے وہ انہیں ہر وقت رنجیدہ اور جو ہے وہ ہر وقت افسردہ رکھتی ہے، اور وہ کوئی خوشی کا کام ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ پاتے۔ یہاں پہ ایک شعر آپ لکھ سکتی ہیں، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، بچھڑ کے تجھ سے نہ دیکھا گیا کسی کا ملاپ، اڑا دیے ہیں پرندے شجر پر بیٹھے ہوئے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں بہت نازک مزاج تھا، جب تک میں اس دنیا میں رہا پریشان، غمگین، رنجیدہ اور افسردہ رہا، اور ہر کام میری پریشانی کا باعث بنتا رہا۔ کہتا ہے کہ کسی چیز سے مجھے راحت میسر نہ آئی، میری نازک مزاجی کا وہ کہتا ہے کہ یہ عالم تھا کہ پھول کا کھلنا یعنی خندہ گل سے حزین رہا، یعنی پھول کا کھلنا بھی جو سراسر خوشی اور مسرت کی بات ہے مجھے رنجیدہ اور پریشان کرتا تھا، اور میں اس دنیا میں جب تک رہا پریشان رہا، اور یہاں ہر کام سے میرے دل کو تکلیف پہنچتی رہی، اور کچھ ایسی پریشانیوں سے واسطہ رہا کہ خوشی اور راحت کے کام بھی وہ کہتا ہے کہ میرے لیے تکلیف کا باعث بنتے رہے، اور اس جہاں میں کچھ ایسی محرومیوں اور ناکامیوں سے میرا واسطہ پڑا کہ وہ کہتا ہے کہ پھر عمر بھر
کسی بات سے بھی مجھے راحت میسر نہیں ہوئی۔ یہاں پہ ایک شاعر ہیں ادم، ان کا شعر ہے کہ گلے ملتے ہیں جب دنیا میں وہ بچھڑے ہوئے ساتھی، گلے ملتے ہیں جب دنیا میں دو بچھڑے ہوئے ساتھی، ادم ہم بے سہاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب میں نے آج آپ کو شاعر کا تعارف اور پہلے 3 اشعار کی جو تشریح ہے وہ کروا دی ہے، اور اب میں اپنے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں، اور بقیہ جو 5 اشعار ہیں ان کی تشریح میں اگلے لیکچر میں کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ اگلا لیکچر جو ہے وہ میں جلد از جلد اپلوڈ کر دوں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔